السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست مزیدار جو ہے وہ ویجیٹیبل پلاؤ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پتیلے میں ہم لیں گے آئل، اور آئل میں ڈالیں گے ہم پیاز، اور پیاز کو ہم کریں گے براؤن ہم کریں گے اتنا کہ اس کا کلر آ جائے۔ اور بعض لوگ یہاں رائس میں جو ہے وہ ڈارک کلر پسند کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ رائس میں بالکل ہی لائٹ کلر پسند کرتے ہیں۔ تو کلر جو ہے ہم نے یہاں میں نے جو ہے درمیانہ رکھا ہے، بہت زیادہ ڈارک نہیں کیے، بہت زیادہ لائٹ نہیں کیے، اور آپ لوگوں نے بھی اپنی مرضی کے مطابق یہاں کلر نکال لینا ہے۔ جب ہلکے سے براؤن ہو گئے تو میں نے اس میں ڈالا پانی، اور پانی ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس میں نے ڈال دیے ٹماٹر اور ہری مرچ کا جو پیسٹ 2 چمچ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے۔ ایک میں نے اس میں بڑا سائز کا ٹماٹر ڈالا ہے۔ اور مسالوں میں ہم ڈالیں گے اس میں بیسک مسالے، گرم مسالہ، ثابت نمک، مرچ، اور اس میں ڈالیں گے بریانی مسالے کے 3 چمچ۔ تو اس سے جو ہے نا بہت ہی زبردست فلیور آ جاتا ہے، بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں۔ تو جناب ہم نے ڈالا اس میں اسپائسیز، اور اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے، اور تھوڑا سا ہم اس میں جو ہے نا پانی ایڈ کر لیں گے کہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلنے نہ پائے، اور بہت ہی زبردست جو ہے نا ان کی بھنائی ہو جائے۔ تو بیسک سے مسالے ہوتے ہیں، لیکن ان کا چاولوں کا فلیور اتنا مزے کا آتا ہے صرف یہ 3 چمچ بریانی مسالہ ڈالنے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بریانی مسالہ نہیں ہے تو آپ یہاں ایک چکن کیوب جو ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی بہت زبردست فلیور آتا ہے، آپ لوگوں کو چکن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہم نے ڈالی ہے ان میں ویجیٹیبلز، جس میں بند گوبھی ہے، شملہ مرچ ہے، گاجر، مٹر، آلو، یہ ہم نے نا بریک بریک کاٹ لیے ہیں، اور کاٹنے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو جیسے ہی ہمیں مسالہ بھون کے تیار ہو جائے گا، پھر ہم اس میں ویجیٹیبل ڈالیں گے، وہ ویجیٹیبل جو تھوڑا گلنے میں ریڈی ہونے میں ٹائم لیتی ہیں، ہم ان کو پہلے ایڈ کریں گے، کیونکہ گاجر، آلو اور مٹر تھوڑے سخت ہوتے ہیں، تو یہ نا ریڈی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، اس لیے ہم پہلے ان کو ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے ان کی بھنائی کریں گے۔ اور جب ہم لگے کہ یہ ہاف ڈن ہو گئی ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں ان کو پکانا، کیونکہ ہم نے پانی بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے، اور پانی پہ بھی یہ ویجیٹیبل پکتی ہیں، تو ہم نے ان کو ہاف ڈن کرنا ہے کہ ہاف یہاں ڈن ہو جائیں، اور ہاف جو ہے پانی جب بوائل آتا ہے تو پانی میں جو ہے نا وہ بالکل ڈن ہو جائے۔ تو جیسے ہمیں لگے کہ ہماری یہ والی ویجیٹیبل جو ہیں وہ بالکل پک کے تیار ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے ہم ڈھکنا رکھ دیں گے، اور ڈھکنے کے بعد اٹھانے کے بعد وقتاً فوقتاً 1-2 دفعہ چمچ ہلا لیں گے۔ ہم اس میں پانی بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے، تو ہم ان کو نا اسی طرح سے کوک کریں گے۔ اور جب ہمیں لگے کہ یہ بالکل اچھی طرح سے کوک ہو گئی ہیں، آلو کو دبا کے دیکھ لیں آپ لوگ، مٹر نکال کے چیک کر سکتے ہیں، گاجر چیک کر سکتے ہیں، جب آپ لوگوں کو لگے کہ بالکل کوک ہو گئی ہیں تو پھر آپ نے جو ویجیٹیبل ہیں بند گوبھی اور شملہ مرچ وہ ایڈ کرنی ہے۔ کیونکہ بند گوبھی اور شملہ مرچ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بعض ٹائم ہم ان کو دم دینے سے پہلے بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ 2 ویجیٹیبل ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہلکے سے دم کے ساتھ بھی ریڈی ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ تھوڑی تھوڑی کچی بھی ہوں مطلب تو ان میں کرنچ سا آتا ہے، یہ ان کا فلیور گندا نہیں مطلب لگتا کہ یہ ویجیٹیبل کچی کچی ہمارے منہ میں آ رہی ہیں۔ تو لیکن میں نے جو ہے اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیا، دم میں ایڈ نہیں کیا، تھوڑا سا ان کو 1-2 دفعہ بس آپ لوگوں نے چمچ ہلانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے۔ پانی ہم نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے کہ جیسے ہی میں نے مسالہ رکھا تھا تو میں نے چاول بھگو دیے تھے اپنے، اور پانی اگر 4 گلاس میرے پاس جو تھے چاول تھے تو میں نے ان میں 8 گلاس پانی ایڈ کیا ہے، اور 8واں گلاس جو ہے وہ میں نے ہاف ایڈ کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ڈبل کوانٹٹی میں پانی ہمیشہ ایڈ کرتے ہیں، اگر 1 گلاس آپ لوگ چاولوں کا لیتے ہیں تو 2 گلاس پانی کے ایڈ کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں ہاف گلاس کم رکھتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے چاول بالکل بھی نہیں جڑتے، تو چاول بہت ہی مزیدار کھلے کھلے سے بنتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو لگے یہاں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے اب چاول، اور چاولوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ اس میں چمچ نہیں ہلانا، بس اتنا چمچ ہلانا ہے کہ یہ ایک دفعہ آپس میں مکس ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں ان کا جو ہے پانی چیک کرنا ہے کہ اس میں نمک کم ہے زیادہ ہے،
تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ان چاولوں میں جب بھی آپ لوگ رائس بناتے ہیں تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ نمک ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا نمک برابر کوانٹٹی میں ڈالا ہوا ہے تو اسپائس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، مرچ کم بھی ہو تو چل جاتی ہے، لیکن ٹیسٹ ہونا چاہیے چیز میں۔ لازمی نہیں ہے کہ مرچی بہت زیادہ ہم نے ڈال دینی اور ٹیسٹ بالکل بھی نہ ہو۔ تھوڑا سا پانی اس میں تھا تو میں نے اس کو لگا دیا ہے دم، اور جب تک ہمارا دم ریڈی ہوتا ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹس ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، ہمارا ریوارڈ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے جو آپ کو کوکنگ سکھائی ہے تو اس کے بدلے میں ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی میری ریسپی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔